آپ سب کو اپنی بھی خیر دیتی چلوں تو جی میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. باقی اللہ پاک آپ کو بھی رکھے ہمیشہ خوش اور آباد اور آپ ہمیں دیتی رہیے اسی طرح پیار. تو چلے کرتے ہیں سٹارٹ. ویلکم بیک ٹو ہمارے یوٹیوب چینل قصہ زار میں دوبارہ خوش آمدید. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عطر سماعت اور آج میں آپ کے لیے لائی ہوں ناول خمار جنون قلم اسمنال محل کی ایپیسوڈ نمبر 16. ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو کر لیں سبسکرائب, ویڈیو کو کر لیں لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا. جی دوستو, تو آج کے ایپیسوڈ آپ کے لیے اور میرے لیے ہے تھوڑی سی سرپرائز, جس کے بارے میں ابھی آپ کو نہیں بتا سکتی, جس کو جاننے کے لیے ہمیں کرنا پڑے گا ناول کو ریڈ. تو چلتے ہیں ناول کی طرف. میرو یزدان اسپیشل ایپیسوڈ. زندگی اپنی ڈگر پر رواں دواں تھی کہ اچانک ہونے والا یہ حادثہ ان کی زندگی میں ہلچل مچا گیا. عائشہ بیگم ایک دن ایسا سوئی کہ دوبارہ اٹھ ہی نہ پائی. حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے وہ ان سب کو اکیلا چھوڑ اپنے اگلے سفر کے لیے روانہ ہو گئی. یزدان کو تو یقین نہ آیا کہ ان کی زندگی میں اتنا بڑا سانحہ بھی ہو سکتا ہے. وہ یقین کرتا بھی تو کیسے, ابھی صبح ہی تو انہیں صحیح سلامت چھوڑ کر گیا تھا. اسے لگا اس کی زندگی اس سے خفا ہو چکی ہے. وہ گمسم سا ہو کر رہ گیا. زندگی نے اتنا بڑا دھوکہ کیا تھا, وہ خود سے بھی خفا ہو کر رہ گیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سارے مرد عائشہ بیگم کو دفنا کر واپس لوٹے تھے. یزدان بغیر کسی سے بات کیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا. میرو اس کے درد کو خود پر محسوس کر رہی تھی. یہ تکلیف ایسی تھی جس کا کوئی بھی سالہ نہیں تھا. اس کو کمرے کی طرف جاتا دیکھتی رہ گئی. کچھ دیر بعد وہ کھانا ٹرے میں رکھتی اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی. وہ صبح سے بھوکا پیاسا کملایا سا گھوم رہا تھا. میرو اس کے لیے حقیقتاً فکر مند تھی. بے شک اس کا عائشہ بیگم کے ساتھ رشتہ بہت اچھا نہ تھا. وہ ذرا سی بات پر اس کو ڈانٹ دیتی. پچھلے 1 سال سے جب سے وہ یزدان کے نکاح میں آئی تھی ان کا رویہ اس کے ساتھ انتہا سے زیادہ برا ہو گیا تھا. مگر اس نے کبھی ان کی باتوں کا برا نہ مانا تھا. مگر یزدان کی تو وہ ماں تھی. وہ بغیر دروازے پر دستک دیے اندر کی طرف بڑھی. جب وہ اسے صوفے پر سب سے لاتعلق سا بیٹھا نظر آیا اس نے قدم اس کی جانب بڑھائے. کھانے کی ٹرے میں اس پر رکھ کر اس کے قریب ہی بیٹھ گئی. یزدان, اس نے قریب بیٹھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. یزدان نے اپنی سرخ آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا. یزدان, کھانا کھا لے, آپ صبح سے ایسے ہی گھوم رہے ہیں. میں مانتی ہوں آپ کا غم بہت بڑا ہے, مگر چاہنے والوں کو کون روک سکتا ہے. ہم سب اسی کی تو امانت ہے. آج نہیں تو کل سب نے جانا ہے. وہ معصومیت سے پر لہجے میں بولی. جانتا ہوں, پر اس دل کا کیا کروں جسے صبر نہیں آ رہا. اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا درد سے چور آواز میں بولا. آ جائے گا, یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. وہ آپ کی پسندیدہ چیز لے کر ہی تو آزماتا ہے. وہ جتنی سمجھداری سے بات کر رہی تھی کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ محض 17 سال کی ہے. وہ کچھ نہ بولا, محض اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا. میرو اس اچانک ہونے والے افطار پر گھبرا سی گئی تھی, مگر اس کی حالت کی پیش نظر کچھ نہ کہہ سکی. یزدان, پہلے کھانا تو کھا لیتے. اسے آنکھیں متفق دیکھ فکر مندی سے بولی. مجھے بھوک نہیں ہے, میں محض کچھ دیر سکون چاہتا ہوں. وہ اس کی بات پر اپنی بند پلکوں کو کھولتا جواب دیتا دوبارہ آنکھیں موند گیا. میرو نے اس کے گھنے بالوں والے سر کو دیکھا. جانے اس کے من میں کیا سمائی, وہ دھیرے دھیرے اس کے گھنے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی. سکون ملتے ہی وہ نیند کی گہری وادیوں میں اترتا چلا گیا. اس کے سونے کا یقین کر کے اس نے اس کا سر صوفے پر رکھا, پھر بیڈ سے تکیا اٹھا کر اس کے سر نیچے سیٹ کیا اور ایک نظر اس پر ڈالتی کھانے کی ٹرے لیتی باہر چلی گئی. زندگی کسی کے لیے نہیں رکتی, چلتی رہتی ہے. یزدان کی زندگی میں یہ خلا تو شاید ساری عمر رہنا تھا, مگر وہ سنبھل گیا تھا. اس دوران جو چیز اس نے شدت سے نوٹ کی تھی وہ تھی میرو کے لیے اس کی فکر. وہ شاید اسے اداس نہیں دیکھ سکتی تھی. وہ تو پہلے ہی اس کا دیوانہ تھا. اب دل اس کی اتنی مخلصی پر اس کی طرف جھکا جا رہا تھا. صحیح کہتے ہیں کہ اپنوں کی پہچان غم کی صورتحال میں ہی ہوتی ہے. ان کی زندگیوں کی اوراق 2 سال مزید آگے پلٹے. اس کے میرو کے نکاح کو 3 سال ہو چکے تھے. رات کو اس کے کمرے میں اسے اجازت طلب کر کے آیا تھا. وہ میرو سے بے تحاشا محبت کرتا تھا. اب اس کا ارادہ بہت جلد اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا تھا. میرو, بس کچھ دن اور تمہارا یہ یزدان تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے شدت سے بے قرار ہے. وہ دلکشی سے مسکراتا ہوا خود کو آئینے میں دیکھتا نیچے کی طرف بڑھ گیا. وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال سنوار رہی تھی.
ساتھ ساتھ آنکھوں کے پردے پر رات کا وہ منظر لہرا رہا تھا جب یزدان اس کے نزدیک اس کے بیڈ روم میں موجود تھا۔ اسے اس کی یہ بات اتنی اچھی لگی کہ وہ اسے اس کی رضامندی پوچھنے آیا تھا۔ کیسے وہ انکار کرتی؟ محبت کی منزلوں پر وہ خود اس کے ساتھ قدم رکھ چکی تھی۔ وہ سفر کی ہمراہی بن چکی تھی جہاں سے واپسی شاید ناممکن ہی تھی، اور وہ واپس آنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ یزدان کے سنگ آگے آنے والے سارے راستے، ساری منزلیں پار کرنا چاہتی تھی۔ وہ خدا کا شکر کرتی نہ تھکتی تھی کہ یزدان اسے اتنی محبت کرتا تھا۔ وہ اس کے قریب آنے کے، اس کے ساتھ وقت گزارنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا۔ وہ محبت میں شدت کا قائل تھا۔ وہ کئی دفعہ اسے اپنی محبت کا اظہار کر چکا تھا۔ جب جب وہ اس پر اپنا حق جتاتا، میرو کو وہ لمحے بے حد پسند تھے۔ وہ شرمیلی سی مسکان چہرے پر سجائے اس کی محبت کے اظہار میں کھوئی تھی۔ چہرے پر اس وقت ڈھیروں رنگ بکھرے تھے۔ رات کے تقریباً 11 بجے کا وقت تھا۔ آج اسے آفس سے آتے کافی دیر ہو گئی تھی، ورنہ وہ عموماً ٹائم پر ہی آتا تھا۔ لیٹ وہ تبھی ہوتا تھا جب اسے واقعی ضروری کام ہو۔ اس دوران یہ ڈیوٹی میرو کی تھی کہ اسے کھانا دے کر پھر ہی سوتی۔ وہ نیند کتنی کچی تھی کہ رات کو جلد ہی سو جاتی تھی۔ ماں کے ڈانٹنے پر وہ منہ بسور کر اس کا انتظار کرتی تھی۔ آج بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ گری نے جب 11 کا ہنسا بھی عبور کیا، اس کی بس ہوئی تھی۔ آنکھیں نیند سے بند ہونا شروع ہوئی۔ جب گاڑی رکنے کی آواز پر اسے حقیقتاً خوشی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ جلدی جلدی کھانا دے کر وہ سونے کے لیے چلی جائے گی۔ یزدان کے لاؤنج میں قدم رکھتے ہی میرو سے دیکھ کر بولی، کھانا لاؤں؟ اس کی اتنی جلد بازی پر یزدان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ بیوی، اندر تو آنے دو یار، نہ سانس لینے دیا نہ ہی فریش ہوا ہوں، آتے ہی کھانا کھانے بیٹھ جاؤں۔ یزدان اس کی جلد بازی پر چوٹ کرتا ہوا بولا، مگر سامنے بھی میرو تھی جس کی اپنی ہی منطق تھی۔ ہاں تو میں کب سے یہاں فریز ہو کر آپ کا انتظار کر رہی ہوں، جلدی آیا کریں ورنہ کھانا نہیں ملے گا، وہ ناک چڑھاتی ہوئی بولی۔ یزدان کا بھرپور کہکا لاؤنج میں گونجا۔ بیوی، یہ ظلم مت کرنا، غریب سا بندہ ہوں، کہاں جاؤں گا؟ وہ مسکراہٹ ضبط کرتا مصنوعی اداسی چہرے پر سجا کر بولا۔ صبح سے کام کر کے جو تھکان ہوئی تھی، اس کی بیوی اپنی معصوم باتوں سے پل میں فریش سا کر گئی۔ اسے ساری تھکن پل میں دور ہوتی محسوس ہوئی۔ غریب کوئی نہیں ہے آپ، اس نے کہتے ہی منہ بسورا۔ ٹائم ضائع مت کرے، جلدی سے فریش ہو کر آئیے، کھانا گرم کر رہی ہوں، آپ کی وجہ سے میری نیند خراب ہوتی ہے، وہ اسے جانے کا اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ بہت زیادہ نیند نہیں آتی تمہیں؟ شادی کے بعد اچھے سے تمہاری نیندوں کا علاج کروں گا، وہ اسے دیکھتا سمائنگ انداز میں بولا۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں کہ شادی کے بعد بھی میں ایسے ہی رہوں گی جیسے اپنے ماں باپ کے گھر ہوں، اپنی مرضی سے سوؤں گی، کھاؤں گی، پیوں گی؟ اگر آپ مجھ پر حکم چلانا چاہتے ہیں تو میں ابھی آپ سے شادی سے انکار کرتی ہوں، وہ اس کی باتوں کا مطلب سمجھے بغیر گھورتی ہوئی بولی۔ جانم، انکار تو میں تمہیں کسی صورت بھی کرنے نہیں دوں گا، وہ قریب آتا اسے اپنے حصار میں لیتا اس کے دائیں رخسار کو چومتا ہوا بولا۔ ہاں تو پھر آپ بھی وعدہ کرے، جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے، شادی کے بعد بالکل بھی نہیں بدلیں گے، وہ اس کے حصار میں کھڑی اپنا آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑتی ہوئی بولی۔ وعدہ رہا جانم، تمہارا یہ یزدان پوری دنیا کے لیے بدل جائے مگر اپنی میرو کے لیے کبھی نہیں بدلے گا، وہ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنساتا ہوا بولا۔ اس کی اقرار پر وہ کھل سی گئی تھی۔ وہ اس کی مسکراہٹ کو دیکھتا اس کے سر پر ہونٹ رکھتا فریش ہونے چلا گیا۔ میرو بھی ہنستی ہوئی اس کے لیے کھانا گرم کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ نائٹ ڈریس، ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس فریش سا نیچے آیا۔ تب تک وہ اس کے لیے کھانا گرم کر چکی تھی۔ اس کو جاتا دیکھ وہ اسے ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ والی کرسی کو قریب کھینچتا بٹھا چکا تھا۔ میرو بھی خاموشی سے اس کے نزدیک بیٹھ گئی۔ جب تک میں کھانا نہیں کھا لیتا میرے قریب بیٹھی رہو، وہ محبت سے اسے دیکھتا کھانا شروع کر چکا تھا۔ تم نے کھایا کھانا؟ اس کے پوچھنے پر میرو نے محض اس بات میں سر ہلایا، پھر بھی اسے اپنے ساتھ ساتھ کھلا رہا تھا۔ میرو نے چند دیکھنے والے لے کر بس کر دیا، اس کا واقعی من نہیں تھا۔ کھانا کھا کر میرو نے برتن اٹھائے، انہیں دھو کر ریک میں رکھا۔ وہ کچن کے دروازے پر کھڑا محبت سے پر نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے فارغ ہونے پر یزدان نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، جسے کچھ ہچکچاتے ہوئے اس نے تھام لیا۔ وہ اسے لے کر باہر گارڈن میں آ گیا۔ ہم رخصتی کے بعد روز ایسے ہی گارڈن میں سیر کریں گے اور وہ ساری چیزیں کریں گے جو میری میرو کو پسند ہو،
وہ اس کے ساتھ چہل قدمی کرتے ہوئے بولا، آپ مجھے ہفتے میں ایک بار لانگ ڈرائیو پر لے کر جائیں گے؟ وہ چمکتی آنکھیں اس پر ٹکا کر بولی، میں تو روز لے کر جانے کے لیے تیار ہوں، بشرط یہ تم اپنی نیند کا کچھ انتظام کر لو۔ وہ شرارتی نگاہیں اس پر ٹکا کر بولا، آپ تو ابھی سے میری نیند کے دشمن ہیں۔ وہ خفگی سے مڑ گئی۔ کہاں یار، ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، ناراض ہو گئی؟ وہ پیچھے سے اپنے حصار میں لے کر تھوڑی اس کے کندھوں پر ٹکا گیا۔ نہیں، وہ اس کی طرف چہرے موڑی ایک یک لفظی جواب دے گئی، دیکھنا ہماری زندگی بہت حسین ہوگی، جس میں یزدان اور اس کی میرو اور ان کی ڈھیر ساری محبت ہوگی۔ میں زندگی کی ایک ایک پل کو تمہارے ساتھ کھل کر انجوائے کرنا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ بہت ساری حسین یادیں بنانا چاہتا ہوں۔ دونوں کی نظریں اس وقت سامنے چمکتے چاند پر تھی اور وہ زندگی کی حسین خواب بن رہے تھے۔ وہ اس کے کانوں میں محبت بڑی سرگوشیاں کرتا اسے مسکرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں کل صبح داجان سے بات کرنے والا ہوں، مجھے یقین ہے وہ ضرور مان جائیں گے رخصتی پر۔ وہ اسے اتنے آگے والے ارادوں سے ظاہر کر رہا تھا۔ وہ خوان کی بڑھتی دیکھ اسے لیے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ رات بھی بہت ہو چکی تھی، اب واقعی سے سو جانا چاہیے تھا۔ ہم عشق کے اس مقام پر ہیں جہاں دل کسی اور کو چاہے تو گناہ ہوتا ہے۔ وہ صبح ہوتے ہی داجان کے کمرے کے باہر میں موجود تھا۔ اس کے علاوہ شہیر صاحب اور شاویز دونوں ہی وہاں موجود تھے، جنہیں یزدان نے یہ کہہ کر بلایا تھا کہ وہ ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ ہاں برخوردار، بولو کیا کہنا ہے بھائی؟ اتنے ارجنٹ نوٹس پر سب کو یہاں جمع کیا؟ داجان ایک نظر اس پر اور ایک نظر شہیر اور شاویز پر ڈالتے ہوئے بولے، جو خاموشی سے یزدان کے بولنے کا انتظار کر رہے تھے۔ داجان، بات واقعی بہت اہم ہے، وہ بلا وجہ کا سسپینس پھیلاتا ہوا بولا۔ داجان نے اسے ان نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہے ہو کہ برخوردار، ادھر ادھر کی ہانکنا بند کرو، سیدھا مدعے کی بات پر آؤ۔ یزدان کو اپنی شادی کی بات اپنے منہ سے کرتے تھوڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ داجان کی نظروں سے گڑبڑاتا وہ فوراً سیدھا ہوا۔ اب کی بار جب وہ بولا تو اس کے لہجے میں بے حد سنجیدگی تھی۔ داجان، میں چاہتا ہوں آپ اب میرو کی رخصتی کر دیں۔ ہمارے نکاح کو 3 سال ہو چکے ہیں، میرے خیال میں اتنا عرصہ بہت ہوتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو اتنا سمجھ چکے ہیں کہ اب ہم ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، اور اب میں مزید میرو سے دور نہیں رہ سکتا۔ یقین مانیے آپ کی پودی سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اسے بہت خوش رکھوں گا۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا خاموش ہو کر اب ان کی طرف دیکھنے لگا۔ داجان نے داد دینے والی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ بہت خوب صاحبزادے، ہم سمجھتے تھے ہمارا بس یہ چھوٹا بیٹا ہی بے شرم ہے، مگر ہمارا پوتا تو ان سے بھی 4 ہاتھ آگے نکلا۔ انہوں نے ایک نظر شاویز پر ڈال کر پوتے کو تنزیہ نظروں سے دیکھا، پر سامنے بھی یزدان تھا، بلا کا ڈیٹ اور بے شرم، اسے بلا کیا فرق پڑنا تھا؟ مگر شاویز صاحب خواہ مخواہ ہی گڑبڑا کر رہ گئے۔ بابا جان، ادھر بلا میرا کیا ذکر؟ انہوں نے خفی بڑی نگاہوں سے باپ کی طرف دیکھا۔ شہیر صاحب نے نیچے منہ کر کے اپنی ہنسی چھپائی۔ اپنے چھوٹے بھائی کو یوں لپیٹ میں آتا دیکھ کر وہ ہنسی ضبط کر کے رہ گئے۔ شرم نہیں آتی اپنے دادا کے سامنے اپنی محبت کا یوں دھڑلے سے اظہار کرتے ہوئے؟ وہ شاویز کی دہائی کو اگنور کرتے ہوئے یزدان کی طرف مڑے۔ داجان، کیسی شرم؟ میری منقوہا ہے اور میں محبت کرتا ہوں، اگر اظہار کر دیا تو پھر کیا ہوا؟ آپ میری توجہ رخصتی سے نہیں ہٹا سکتے۔ اگر داجان سیر تھے تو وہ 1.25 سیر تھا۔ ابھی وہ بچی ہے، پڑھ رہی ہے، پھر بھی آپ کی بات پر ہم 1 سال بعد غور کرنے کا سوچ سکتے ہیں۔ اور اس کی باتوں کو سرے سے اگنور کرتے ہوئے بولے، ہاں یہ اچھا ہے، پوتی کے بڑا ہونے کا انتظار کرے، بے شک پوتا بوڑھا ہو جائے۔ وہ ان کی باتوں پر جھنجھلایا سا بولا۔ اس کی بات پر ان تینوں کے فلک شگاف کہے گونجے۔ یزدان نے ناراض نظر ان سب پر ڈالی۔ داجان، آپ رخصتی کا انتظام کر دیں انہیں، بڑا میں خود ہی کر لوں گا۔ اتنی بھی کوئی بچی نہیں ہے، محترمہ 19 سال کی ہو چکی ہیں۔ اگر آپ اب بھی نہ مانے تو میں خود ہی رخصتی کر لوں گا۔ ان کے کہکہوں کو اگنور کرتا ہوا بولا۔ اچھا بھائی، سوچتے ہیں کچھ اس بارے میں، پہلے میرو کی رضامندی تو لے لیں۔ وہ اس کے سامنے ہار مانتے ہوئے بولے۔ میرو کو کوئی اعتراض نہیں، آپ رخصتی کی ڈیٹ فکس کریں۔ وہ اس عمل کو مزید طوالت میں ڈالتے وہ برجستگی سے بولا۔ ہاں بھائی، ہمارے پوتے کو بہت جلدی ہے۔ شاویز، تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں؟ وہ پوتے کی بے قراریوں پر محض اس سے گور کر رہ گئے۔
نہیں بابا جان، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، وہ داجان کو جواب دیتے یزدان کی طرف متوجہ ہوئے۔ یزدان، ہمارے لیے میرو ہی ہماری زندگی کی ساری خوشیوں کی وجہ ہے، ہماری اور ماہنور کی زندگی کا کل اثاثہ۔ تم یقین مانو، ہماری زندگی میں جو مسکراہٹیں ہیں وہ محض میرو کے دم سے ہیں، ہم انہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ ہماری زندگی ہماری چھوٹی سی گڑیا ہے، بس اتنا کہیں گے انہیں خوش رکھیے گا، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ ان کے لہجے میں میرو کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ وہ فکر مندی سے یزدان کی طرف دیکھ کر بولے۔ انہیں یقین تھا کہ یزدان میرو کو بہت خوش رکھے گا، مگر وہ ایک باپ تھے، کیسے اپنی اکلوٹی بیٹی کے لیے فکر مند نہ ہوتے۔ چاچو، میں میرو کو بہت خوش رکھوں گا، یقین مانیے کبھی اس پر کوئی آنچ بھی نہیں آنے دوں گا، وہ ان کا ہاتھ تھامتا یقین دلانے والے لہجے میں بولا۔ شاویز اس کی باتوں پر محض سر ہلا کر رہ گئے۔ شاویز نے محبت سے اسے گلے لگایا۔ مبارک ہو یزدان، شہیر بھی بیٹے کو گلے لگاتے ہوئے بولے۔ یزدان باپ سے ملتا داجان کی طرف آیا۔ داجان نے بھی اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ سب کے باہمی مشورے پر اس مہینے کے آخری جمعے کو رخصتی کا فریضہ انجام دینے کا فیصلہ ہوا۔ جی فرینڈز، تو اس طرح ہوا یزدان اور میرو کی شادی کا فیصلہ۔ تو کیا یہ شادی ہو پائے گی کہ نہیں؟ چلے جاننے کے لیے پھر چلتے ہیں ناول کی طرف۔ یہ رات کا وقت تھا۔ میرو بیڈ پر لاپرواہی سے بیٹھی سامنے چلتی سکرین پر چلتی باربی مووی دیکھنے میں مصروف تھی۔ شاویز نے دروازہ کھولا تو وہ بغیر حجت کے کھل گیا۔ وہ بیٹی کے بچے والے انداز پر محض مسکرا کر رہ گئے۔ ان کی میرو سے محبت مثالی تھی۔ انہوں نے شاید ہی اپنی زندگی میں اسے کبھی ڈانٹا تھا۔ اکثر مانور کی ڈانٹ سے بھی وہ اسے بچاتے آئے تھے۔ میرو، بچے آ جاؤ، وہ اجازت طلب کرنے والے انداز میں بولے۔ آئیے نا بابا، آپ وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ وہ منہ بھی بند کرتی سیدھی ہو بیٹھی۔ وہ اس کے قریب آتے بیڈ پر بیٹھے اسے اپنے حصار میں لے چکے تھے۔ اس کے معصوم چہرے پر بلا کا سکون تھا۔ میری گڑیا کی پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ یزدان ٹھیک تو پڑھا رہا ہے؟ وہ اس کے سر پر لب رکھتے ہوئے بولے۔ یزدان کے سکر پر ڈیروں رنگ اس کے چہرے پر بکھرے۔ جی بابا، اچھے سے پڑھاتے ہیں، وہ یزدان کے سکر پر جھجکتی ہوئی بولی۔ میری چھوٹی سی گڑیا کتنی بڑی ہو گئی کہ اس کا حقدار اس کو لینے آنے والا ہے۔ ابھی وہ کل کا دن ہی لگتا ہے جب گلابی کمبل میں لپٹی چھوٹی سی گلابی گڑیا مجھے پکڑائی گئی تھی۔ وہ آپ دیدہ ہوتے اس کے ہاتھوں کو چوم گئے۔ میرو بھی روتے ہوئے ان کے سینے سے لپٹ گئی۔ گڑیا، یزدان رخصتی چاہتا ہے، انہوں نے آپ سے بات کی؟ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بڑھتے ہوئے بولے۔ اس نے محض اس بات میں سر ہلایا۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں اگر آپ کے بابا آپ کی رخصتی کا فیصلہ کریں؟ وہ رخصتی سے پہلے سے تصدیق چاہتے تھے۔ انہیں پورا یقین تھا ان کی بیٹی ان کا مان کبھی توڑ ہی نہیں سکتی۔ میرو نے ان کے ساتھ لگے ہی نفی میں سر ہلایا۔ پھر وہ کتنی دیر اس کے پاس بیٹھے اس کی بے معنی گفتگو سنتے رہے، کیونکہ اب میرو کو چپ کروانا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ بڑی توجہ سے اس کی ایک ایک بات سن رہے تھے۔ سب گھر والوں کی باہمی رضامندی سے گھر میں شادی کے ہنگامے شروع ہو گئے تھے۔ ساری شاپنگ یزدان نے میرو کی پسند سے کی تھی۔ بڑی تیزی سے دن آگے کو سرکتے جا رہے تھے۔ شادی سے ایک ہفتہ پہلے میرو کو مائیوں میں ٹھا دیا گیا۔ اس رسم پر یزدان بے حد جھنجھلایا سا گھوم رہا تھا۔ اب وہ اس فضول سی رسم کا جواب طلب کرنے داجان اور دادی کے کمرے میں موجود تھا۔ اس کے مطابق ایسی کوئی رسم تھی ہی نہیں۔ دادی جان، یہ کیسی عجیب سی رسم ہے کہ ہم اب شادی تک میرو کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے؟ وہ کوشش کے باوجود اپنے لہجے کی جھنجھلاہٹ نہ چھپا سکا۔ کیا بولے جا رہے ہو؟ یہ کوئی فضول سی رسم بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ میرو کا اب تم سے پردہ ہے، اب تم اس کے آس پاس پٹکتے نظر نہ آؤ، وہ تنبیہ کرنے والے انداز میں بولی۔ واہ، بہت خوب، یہ اچھا ہے، شوہر سے پردہ کروا دو، اور وہ چڑیلیں جو دن رات اس کے سر پر سوار رہتی ہیں، اگر میری بیوی کو نظر لگا دی تو؟ وہ لڑکیوں کے گروپ پر چوٹ کرتا ہوا بولا جو اس وقت میرو کے گرد گہری پہرہ داری کر رہی تھی۔ داجان پوتے کے انداز پر مسکرا کر رہ گئے، جبکہ دادی جان نے پوتے کی بے شرمی پر دوپٹہ منہ پر رکھ کر ہنسی دبائی۔ یزدان، بچے کچھ شرم کرو، آپ کی بیوی کچھ دنوں تک آپ کے پاس ہوگی، بس کچھ دن انتظار کر لے۔ دادی جان اسے سمجھانے کی ناقص سی کوشش کی۔ اوکے، کوشش کروں گا آپ کی پوتی سے دور رہنے کی، وہ منہ کے ساویے بگاڑتا ہوا بولا۔
ان کے سمجھانے پر اس نے محض اس بات میں سر ہلایا۔ دادی جان اس کے سمجھ جانے پر سکون کا سانس لے کر رہ گئی۔ آخر کر دن سرکتے گئے اور آج مایوں کا دن آ پہنچا۔ مایوں کا انتظام بہت زیادہ بڑے پیمانے پر نہیں کیا گیا تھا۔ حویلی کے لان کو خوبصورتی سے برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ ایک طرف سٹیج بنا کر اس پر صوفے سیٹ کر دیے گئے تھے۔ ہر طرف خوبصورت لائٹ چلتی ماحول کو خوبصورت بنا رہی تھی۔ میرو نارنجی رنگ کا لہنگا پہنے ہر دیکھنے والوں کی آنکھ کو خیرہ کر رہی تھی۔ پھولوں کا زیور پہنے وہ خود بھی مہکتا گلاب لگ رہی تھی۔ ہاتھوں میں گجرے پہن رکھے تھے، ماتھے پر پھولوں کا چھوٹا سا مانگ ٹیکا اور کانوں میں بالیاں جو اسے بے تحاشا حسین دکھا رہی تھی۔ ہری آنکھوں میں سنہری خواب سجا رکھے تھے۔ چہرہ کسی بھی آرائش سے پاک ویسے ہی دہمک رہا تھا۔ ہونٹوں پر محض ہلکا سا گلابی گلوز لگایا گیا تھا۔ دوسری طرف یزدان گرے کلر کے کرتا شلوار میں بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ محبت کو پا لینے کی سوچ پر اس کی چھب ہی نرالی تھی، جیسے دنیا فتح کر لی ہو۔ آنکھیں خوشی سے بے تحاشا چمک رہی تھی۔ ہلا گلا کرتے دوست اور کزنوں کے ہمراہ یزدان آ کر سٹیج پر بیٹھا تھا۔ اس کے دوست اور کزنوں نے خوب رونق لگائی تھی۔ ہر طرف خوشیوں کی شادیانے بج رہے تھے۔ اس کے ہونٹوں سے مسکراہٹ جدا ہونے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ یہ لمحے اس کے لیے بے حد خاص تھے۔ کچھ دیر بعد میرو نشور کچھ دوستوں کے ہمراہ اسی کی طرف آتی نظر آئی۔ چہرے پر گھونگھٹ ڈال کر چہرہ چھپایا گیا تھا۔ یزدان کا دل اس کا چہرہ دیکھنے کو شدت سے دھڑکا۔ پچھلے 5 دنوں سے وہ اس کی جھلک تک نہ دیکھ پایا تھا۔ اس بے قرار دل کو اس کی جھلک دیکھ کر سکون ملنا تھا۔ اس کو قریب آتا دیکھ کر وہ سٹیج کے کونے پر کھڑا ہوتا ہاتھ اس کی طرف بڑھا چکا تھا، جسے دھڑکتے دل کے ساتھ میرو تھام چکی تھی۔ اس کے ہاتھ کو ہونٹوں سے لگاتا نرمی سے لب رکھ چکا تھا۔ ہر طرف ہوٹنگ کا شور ہونے لگا۔ سب کے سامنے اس کے جسارت پر میرو کے قدم لڑکھڑائے تھے، مگر وہ اسے سہارا دیتا سٹیج پر چڑھا چکا۔ میری زندگی میں پہلا قدم مبارک ہو جانم۔ اس کے کان سرگوشی کرتا سے احتیاط سے صوفے پر بٹھا چکا تھا۔ میرو کے لب اس کی بات پر مسکراہٹ میں ڈلے۔ دل کی دھڑکن تو اس کے نزدیک آنے سے 100 کی سپیڈ پکڑ چکی تھی۔ وہ اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھتا اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ اتنے مہمانوں کی موجودگی میں اس کی جسارتیں اسے سرخ کر گئی تھی۔ ہاتھ چھوڑے یزدان، کوئی دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ وہ اس کے ہاتھ میں دبا اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتی ہوئی بولی۔ سارے یہی سوچیں گے۔ یزدان اپنی میرو سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور اس کے قریب جھکتا سرگوشی کرنے والے انداز میں بولا۔ ان سب میں اس نے اس کا ہاتھ بالکل بھی نہیں چھوڑا تھا، بلکہ وہ ڈیڑھ بنا اس کے پیچھے سے اس کی کمر کے گرد ہاتھ گسارتا اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ میرو نے اس کے ہاتھ پر چٹکی کاٹی، مگر وہ بھی ڈیڑھ واقع ہوا تھا۔ مجال تھا کہ وہ ایک آنچ بھی ہلا ہو۔ میرو محض دانت پیس کر رہ گئی۔ ان سب میں بھی یزدان بے چین سا تھا۔ وہ دوپٹے کے نیچے چھپا اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے کسی کو موبائل سے پیغام بھیجا۔ اس کا دوست اس کا اشارہ ملتے ہی کام پر لگ چکا تھا۔ اس کا اشارہ ملتے ہی اس کا دوست مین سوئچ بند کر چکا تھا۔ ہر طرف اندھیرا سا چھا گیا۔ میرو نے گھبرا کر اس کا بازو تھاما۔ ریلیکس، میں ادھر ہی ہوں تمہارے پاس، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا۔ پھر اندھیرے کا فائدہ اٹھائے اسے کمر سے تھامے لان سے باہر ایک سنسان گوشے میں آ گیا، جہاں اس وقت کوئی نہ تھا۔ میرو نے اس افتاد پر گرنے سے سنبھلنے کے لیے اسے مضبوطی سے تھاما۔ اس نے پلر کے نزدیک لا کر اس کی کمر سے ہاتھ ہٹایا۔ میرو نے گرنے کے ڈر سے پلر سے ٹیک لگائی۔ یزدان، کیا کر رہے ہیں؟ کوئی دیکھ لے گا، وہ اندھیرے میں ہی اسے بولی، جو اس کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ چاند کی ہلکی سی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ اس کی کہاں سن رہا تھا؟ وہ تو محض اپنے دل کی آواز سن رہا تھا۔ دل کی دھڑکنیں اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے قرار تھی۔ جانتی ہو نا، پچھلے 5 دنوں سے تمہیں دیکھا نہیں، بس اس لیے جان جا رہی ہے، وہ اس کے کان کے قریب جھکتا سرگوشی کرنے والے انداز میں بولا۔ بولتے ہوئے اس کے لب میرو کی کان کی لو کو چھو رہے تھے۔ اتنا کہتے ہی اس نے میرو کے چہرے پر موجود گھونگھٹ اٹھایا تھا۔ وہ اسٹیل وہی کھڑا رہ گیا۔ وہ لگ ہی اتنی حسین رہی تھی۔
مائیوں کے جوڑے میں وہ چاندی کی طرح دمک رہی تھی۔ کچھ اس کی قربت پر اس کے چہرے پر ڈیروں رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ ماشاءاللہ، اس کے حسین چہرے کو دیکھ وہ ہلکے سے بڑبڑایا۔ جان لینے کا ارادہ ہے؟ اس کے حسن کے آگے وہ چاروں شانے چت ہوا تھا۔ گہرا سانس لیتے اس کی ناک سے اپنی ناک چھوڑ گیا۔ مہر اس کی قربت میں سانس بھی روک گئی۔ اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر پڑتے وہ اچھے سے محسوس کر سکتی تھی۔ اس کے بازو مہرو کے گرد مضبوطی سے حائل ہو چکے تھے۔ وہ اس کی تیز دھڑکنوں کی آواز بخوبی سن رہا تھا۔ دل چاہ رہا ہے تمہیں سب سے دور اپنے ساتھ لے جاؤں۔ سارا زمانہ ظالم سماج بنا ہے، ابھی 2 دن مزید ہے۔ ہائے کیسے انتظار کروں، وہ ٹھنڈی آہ بھرتا ہوا بولا۔ 2 دن ہیں محض، ایسے گزر جائیں گے؟ وہ نہایت دھیمی آواز میں بولی۔ اگر وہ اس کے قریب نہ کھڑا ہوتا تو وہ اس کی آواز سن نہ پاتا۔ ایسے نہیں گزریں گے جانم، میرے لیے ایک ایک پل صدیوں جیسے ہیں۔ وہ گہری سانس بھر کر اپنا چہرہ پیچھے کر گیا۔ غور سے اس کی طرف دیکھا جو آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ یزدان نے اس کی بند آنکھوں پر ہونٹ ٹکائے تو فٹ سے آنکھیں کھول گئی۔ اس کا چہرہ دیکھ وہ بے خود ہو رہا تھا۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بڑھتا اس کے ایک ایک نقوش کو ہونٹوں سے چھونے لگا۔ مہرو کپ کپاتے ہوئے اس کا کندھا تھام گئی۔ وہ مزید مضبوطی سے اس کی کمر کو جکڑے اپنے ساتھ لگا گیا۔ کتنے ہی لمحے وہ اسے خود میں بینچے کھڑا رہا۔ مہرو اس کے دل کے مقام پر سر ٹکائے اس کی دھڑکنوں کا رخ سن رہی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر ایک دوسرے میں کھوئے کھڑے رہے۔ ارد گرد کا تو جیسے ہوش ہی نہ تھا جب موبائل کے رنگ ٹون نے یہ سو توڑا تھا۔ یزدان نے پیچھے ہوتے موبائل نکال کر دیکھا جہاں اس کے دوست کا میسج جگمگا رہا تھا۔ چلو چلے، لائٹ آنے والی ہے۔ وہ اس کا گھونگھٹ واپس الٹتا اس کا ہاتھ تھامتا واپس لان کی جانب بڑھا۔ ہائے اتنی محبت، اتنی بے باکی، اتنی بے چینی یزدان کی اپنی مہرو کے لیے دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا، لیکن پتہ نہیں کیوں کس کی نظر لگ گئی ان کی محبت کو جو سب کچھ خراب ہو رہا آگے جا کے۔ چلے ناول کی طرف چلتے ہیں۔ اس کی باتوں سے اتنا اندازہ اسے ہو چکا تھا کہ یہ لائٹ اسی نے بند کروائی ہے، مگر وہ ایک لفظ بھی بول نہ سکی۔ ابھی تو وہ اپنی دھڑکنوں کا شمار کر رہی تھی جو اس کی قربت پر اس قدر بڑھ گئی تھی۔ وہ اسے واپس لا کر اسٹیج پر بٹھا چکا تھا۔ ان کے بیٹھنے کے چند پل بعد ہی لائٹ آ چکی تھی۔ مائیوں کی یہ رسم خیر و عافیت سے انجام پائی تھی۔ سارے مہمان تقریباً اپنے اپنے گھر جا چکے تھے، چند ایک مہمانوں کے علاوہ۔ یہ تقریباً رات کا وقت تھا۔ اپنے قریب ٹھہری ساری لڑکیوں کو تھکان کا بہانہ کر کے بیچ چکی تھی۔ اس نے کمرے میں آ کر سکون کا سانس لیا جو پچھلے کچھ دنوں سے مچھلی بازار بنا ہوا تھا۔ آج بڑی مشکلوں سے دادی جان سے کہہ کر اس نے سب سے جان چھڑائی تھی۔ جی دوستو، تو کیسی لگی آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا، اور آج کے ایپیسوڈ میں آپ کو کون سا سین سب سے زیادہ پسند آیا اس کے بارے میں بھی اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔ اس کے لیے ملتے ہیں کل انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میرے پیارے پیارے لسنر اپنا بہت رکھیے گا خیال، خوش رہیے، آباد رہیے، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، اور اب ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اب ہمیں دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔